نکاح کے اندر ہو یا نماز کے اندر یا کسی بھی شرعی عبادت کے اندر جب بات ہوتی ہے ارکان اور شرائط کی تو حیثیت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ کسی بھی عبادت کے اندر رکن نہیں پایا جائے تو وہ عبادت باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عبادت کے اندر شرط نہیں پایا گیا تو وہ عبادت باطل بن جاتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس محفل میں ہم نکاح کے شروط کو بیان کریں گے، اور سب سے پہلے ہم سب کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ نکاح کے اندر ہو یا نماز کے اندر یا کسی بھی شرعی عبادت کے اندر جب بات ہوتی ہے ارکان اور شرائط کی تو حیثیت میں یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی بھی عبادت کے اندر رکن نہیں پایا جائے تو وہ عبادت باطل ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کسی عبادت کے اندر شرط نہیں پایا گیا تو وہ عبادت باطل بن جاتی ہے۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ جو ارکان ہوتے ہیں وہ اس چیز کا حصہ ہوتا ہے۔ مثلا ہم نماز کے اندر کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ نماز کا ایک رکن ہے، اور وضو جو ہے یہ نماز کا شرط ہے۔ دونوں کی غیر موجودگی میں نماز کا تصور نہیں ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ انسان کو چھوٹ جائے تو یعنی تکبیر تحریمہ اس نے نہیں کی تو نماز کا تصور ہی نہیں ہے، اور اگر انسان بغیر وضو کے نماز پڑھے گا تو نماز کا تصور ہی نہیں ہے۔ البتہ تکبیر تحریمہ چونکہ نماز کا حصہ ہے تو اس کو ہم رکن کہتے ہیں، اور وضو جو ہے وہ نماز کا حصہ نہیں تو اس کو ہم شرط میں مانتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دونوں چیزیں حیثیت میں ایک ہی ہیں۔ تو نکاح کے اندر جو شروط شریعت کے اندر وضع کیے گئے ہیں، اس پہ جو سب سے پہلا شرط ہے وہ ہے تعیین الزوجین، یعنی جو مرد اور جو عورت نکاح کرتے ہیں ان کی تعیین ہونی چاہیے۔ جب ہم نکاح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں تو نکاح کی مجلس میں مثال کے طور پر اگر وہاں پہ دو مرد ہے ایک ساتھ نکاح کر رہے ہیں، جو وہاں پہ عاقد ہوگا یعنی جو نکاح کرنے والا جس کی ذمہ داری ہوتی ہے خطیب یا کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے تعیین کرنی چاہیے کہ کس کی شادی کس کے ساتھ ہوتی، نام لے کر یا صفت کے ساتھ۔ مثلا کسی گھر کے اندر دو بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے، یعنی اگر ہم نام لیں گے تو بہتر ہے، اور اگر ہم یہ کہیں گے کہ بڑے بیٹی کی شادی اس کے ساتھ ہو رہی ہے تو اس کی بھی یہ بھی تعین ہوئی، تو یہ نکاح کا جو ہے پہلا شرط ہے۔ اور دوسرا شرط جو ہے وہ ہے کہ اس نکاح کے اندر دونوں چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو دونوں کی رضامندی شرط ہے۔ اس کے بغیر نکاح کا تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تستأذن البکر، کہ کنواری عورت جو ہے اس کو اجازت مانگی جائے گی۔ اور اس حدیث کے اندر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اللہ کے نبی سے سوال کیا ان البکر تستحی، کہ جو کنواری عورت ہوتی ہے وہ تو اس کو شرم محسوس ہوتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذنها سماتها، کہ اس کا جو اذن ہے اس کی جو رضامندی ہے وہ کیسے مانی جائے گی؟ جب وہ خاموش رہے گی، تو اس کی خاموشی ہی اس کی رضامندی تصور ہوگی۔ اس نکاح کا شریعت کے اندر کوئی اعتبار نہیں جس کے اندر مرد اور عورت کی رضامندی نہیں۔ اور اس سے کئی واقعات ہمیں احادیث کے اندر ملتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جیسے واقعات میں نکاح کو رد کیا جن میں عورت کی رضامندی شامل نہیں تھی۔ ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے شکایت کی کہ میرے باپ نے میری شادی میرے ایک رشتہ دار کے ساتھ کی اور میں اس شادی سے راضی نہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد کو بلا کر یہ اختیار اس عورت کو دیا کہ تم چاہو تو اس نکاح کو منسوخ کرو، چاہے تم اس نکاح کو برقرار رکھو۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے نکاح کو برقرار رکھا، البتہ اس نے یہ ثابت کر کے دیا کہ نکاح کے معاملے میں کسی کی جبر اور کسی کی اکراہ نہیں چلے گی۔ تیسرا جو شرط نکاح کے اندر کہ نکاح کی مجلس کے اندر جب ایجاب اور قبول ہوتا ہے
لڑکی کی طرف سے یہ جو ایجاب ہے یہ اس کا ولی کرے گا. ولی کا ہونا نکاح کے اندر شرط ہے، کیونکہ اسلام نے ایک عورت کو ایک تکریم دی ہے، ایک عزت دی ہے کہ اس عورت کا بڑی محفل میں خود سے یہ کہنا کہ میں اپنا نکاح اس کے ساتھ کرنا چاہتی ہوں، اسلام نے اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ اسلام نے ایک ایسے انسان کو یہ ذمہ داری دی ہے جو عورت کا سب سے قریبی ہوگا. اور اسی لیے شریعت کے اندر سب سے پہلا یہ ولایت کا جو حق ہے یہ لڑکی کے باپ کو ملتا ہے. اگر باپ نہیں ہوگا تو اس کے دادے کو ملتا ہے، اور اگر دادا نہیں تو پردادا، اور اگر ان میں سے نہیں تو پھر اگر بیٹا ہوگا، کسی وقت عورت شادی شدہ ہوگی پہلے سے اور اس کی دوسری شادی ہونے والے، تو اگر بیٹا ہے وہ اس کا ولی بن سکتا ہے. اور اگر چونکہ اکثر معاملات میں بیٹا نہیں ہوتا لیکن پھر ولایت جو ہے بھائیوں کی طرف منتقل ہوگی، اور اگر بھائی نہیں تو بھتیجے، اور بھتیجا نہیں ہوگا تو چاچا، اور چاچا نہیں ہوگا تو چچیرا بھائی. تو ولایت کا یہ جو سلسلہ ہے یہ شریعت کے اندر اس طرح ترتیب سے دیا گیا ہے کہ وہ انسان اس عورت کا ولی بن سکتا ہے جو سب سے زیادہ عورت کے مسائل ہے، اس کے مفاد، اس کے فائدے کو دیکھیں، اس کی مستقبل کے بارے میں فکر مند، اور وہ سب سے زیادہ ایک باپ ہوتا ہے. تو ولی کا ہونا نکاح کی مجلس میں ہونا شرط ہے. اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی، کہ ولی کی غیر موجودگی میں کوئی نکاح نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ نکحت بغیر اذن ولیھا فنکاحها باطل فنکاحها باطل فنکاحها باطل، کہ ایما امرأۃ کوئی بھی عورت نکحت بغیر اذن ولیھا جو اپنے ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرے گی فنکاحها باطل، اس کا نکاح باطل ہے. 3 مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اس کا نکاح باطل. اور ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت دوسری عورت کا نکاح نہیں کر سکتی ہے اور نہ ہی خود اپنا نکاح کر سکتی ہے. فإن الزانیہ ہی التی تنکح نفسها، بدکار ہے وہ عورت جو خود اپنا نکاح کرتی ہے. اور چوتھا شرط ہے کہ یہ جو نکاح ہو رہا ہے خاص کر مجلس نکاح کے اندر جو ایجاب اور قبول ہوتا ہے مرد اور عورت کے درمیان، اس میں گواہ ہونا چاہیے. 2 گواہوں کی موجودگی اسلام کے اندر نکاح میں شرط ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نکاح الا بولی وشاہد عدل، کہ جس نکاح کے اندر ولی نہیں تو نکاح باطل ہے، اور جس نکاح کے اندر 2 شاہد 2 گواہ عدل نہیں ہے تو وہ نکاح بھی باطل ہے. اس کے علاوہ 5ویں شرط ہے کہ جب ہم نکاح کی مجلس منعقد کرتے ہیں تو ایک ہی مجلس میں ایجاب بھی ہونا چاہیے اور قبول بھی. ایسا نہیں کہ ایک مجلس میں ایجاب ہوا اور پھر کچھ مدت کے بعد 1-2 گھنٹے کے بعد یا 1-2 دن کے بعد ہم قبول کریں گے، نہیں، بلکہ اتحاد مجلس الایجاب والقبول، ایجاب اور قبول جہاں پہ ہو وہ ایک ہی مجلس میں ہو. اور اس کے علاوہ ایک اور شرط ہے کہ جو مرد اور جو عورت نکاح کر رہے ہیں وہ موانع شرعیہ سے خالی ہوں. ہمارے پاس موانع شرعیہ کیا ہیں؟ یعنی شرعی طور سے جو انسان کو رکاوٹ بنتی ہے. دیکھیں، مرد کا اس بات سے پاک و صاف ہونا چاہیے کہ مرد کا یہ 5واں نکاح نہ ہو، کیونکہ اسلام نے ایک مرد کو بیک وقت 4 نکاح کی اجازت دی. اسی طرح مرد کا احرام کی حالت میں نہ ہونا یہ بھی شرط ہے. اور اسی طرح جو مرد یا جو عورت نکاح کرے وہ دونوں مسلمان ہوں. اور عورت کے لیے جو شروط رکھے گئے ہیں کہ عورت کسی دوسرے مرد کے عقدی نکاح میں نہ ہو. ایسے بھی واقعات ہمارے معاشرے میں ہوئے کہ نکاح کے اندر ہے، ابھی طلاق نہیں ہوئے بلکہ تنازع چل رہا ہے، تو ادھر سے لڑکی کا نکاح ہوا، تو ایسا نکاح شریعت کی نظر میں باطل ہے. یا اسی طرح عورت عدت کے دوران نہ ہو. انسان ایک مرد جو ہے یا ایک عورت جو ہے جب اس کا طلاق ہو جاتا ہے یا جب اس کا شوہر مر جاتا ہے تو شریعت نے ایک مقرر وقت کیا ہے، ایک وقت مقرر کیا ہے جس مقرر وقت کو شریعت کے اندر عدت کہتے ہیں. اس عدت کے دوران اس عورت کا نکاح کرنا حرام ہے. تو دونوں کے لیے، مرد اور عورت کے لیے، ان موانع شرعیہ یعنی شرعی رکاوٹوں سے پاک ہونا شرط ہے. تو جب ہم ان شروط کا لحاظ رکھیں گے تب ہی ہم شریعت کے اندر نکاح کو معتبر مانیں گے. اور اگر ان شروط میں سے ایک بھی شرط نہیں پایا گا
یا ایک بھی شرط وہ نکاح کے اندر موجود نہیں تھا تو نکاح شریعت کی نظر میں باطل قرار دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت کے ان احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔